کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ اعراف کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ اے موسیٰ، میں نے تمہیں انتخاب کر لیا ہے، چن لیا ہے میرے کلام کے لیے اور میری رسالت کے لیے، میری نبوت کے لیے اور میری رسالت کے لیے، اور خاص کر میں بات کرنے کے لیے، بکلامی و برسالاتی، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، کو جو کچھ اب میری طرف سے تمہارے لیے آ رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، پھر تسلسل کے ساتھ جو واقعات چلے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ رسالت و نبوت اللہ تبارک و تعالی کے عطائی ہوتے ہیں، کسبی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں جو کچھ انسانوں کو دیا ہے اس کی تقسیم اگر ہم کریں گے تو وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و احسان سے نواز دیا، ایسے ہی نعمتیں جس کو مانگ کے نہیں لے سکتے، وہ کہلاتے ہیں عطائی۔ دوسری ہے کہ تمہارے اندر بعض صلاحیتوں کو رکھ دیا کہ تم کوشش کرو، محنت کرو، پھر اس کا پھل پاؤ، وہ ہے کسبی، کسب سے کما کے دنیا بناؤ، کما کے بناؤ۔ صلاحیت ہے بزنس کرنے کی، صلاحیت ہے بزنس کرو، جاب کرنے کی صلاحیت ہے جاب کرو، حاصل کرو۔ تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے محنت سے عطا ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی خود دے دیتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی خود دے دیتا ہے اس کے لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو انتخاب کرے۔ مثلا کسی کو گورا بنا دیا، اب دنیا کے سب سے بڑے بہترین صابن بھی شامپو بھی لے آ کے وہ گھستا رہے گھنٹے گھنٹے، گورا تو نہیں بنے گا، کچھ کلر نکھر جائے گا، یہ اور بات ہے۔ لیکن جو پیدا گورا ہو گیا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے گورا بنا دیا، اس کے لیے وہ امتیاز اللہ نے چاہا دے دیا، کسی اور کے لیے نہیں دیا۔ اب وہ کسبی طور پہ آپ کوشش کر کے لینا چاہیں گے تو نہیں لے سکتے ہیں،
کالا گورا نہیں بن سکتا ہے. دنیا کا کون سا صابن بھی لے کے آ جائے, شیمپو بھی لے کے آ جائے, نہیں بن سکتا. تو ایک چیز ہوتی ہے عطائی, ایک چیز ہوتی ہے کسبی. کسبی جو چیز ہوتی ہے اس میں تو مقابلہ ہوتا ہے, کوشش ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے. عطائی جو ہوتی ہے اس میں محنت کرنا بیکار ہوتا ہے, اور اس میں محنت نہیں کی جا سکتی, اور محنت سے اس کو کیا ہے پھل مل بھی نہیں سکتا. بعینہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی نبوت اور رسالت کسبی نہیں ہے, عطائی. یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے بہت سے لوگوں کو جو ہوا ہے ہمارے اندر بھی, کہ ذکر کرتے جاؤ, ذکر کرتے جاؤ, مجاہدے کرتے جاؤ, نمازیں پڑھتے جاؤ, سجدے کرتے جاؤ, یہاں تک کہ تمہارا مقام بھی نبوت کے اندر پیدا ہو جائے گا. پھر کیا ہوتا ہے, ان کو نبوت کے وحی کے الفاظ تو نہیں لا سے کہتے ہیں کہ مجھے کشف ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ کشف ہوا ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں براہ راست اللہ مجھ سے بات کرتا ہے, مجھ سے براہ راست اللہ مجھے حکم دیتا ہے. مجھے جبرائیل بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں نظر, مجھے کیا ہے فرشتے بھی نظر آ جاتے ہیں. یہ مغالطہ ہوتا ہے بہت سے اللہ والوں کو, جنہوں نے نبوت کو کسبی سمجھ لیا کہ ہم کوشش کر کے حاصل کر سکتے ہیں. نہیں, نبوت ایک ایسا معاملہ ہے جو کوشش سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطائی ہے, جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ فلاں کو کیوں دیا اور کیوں نہیں دیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ آگ لینے گئے تھے, نبوت مل گئی. ان کے ذہن میں حاشیے دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں اب تو نبی بنانے والا, نبی بنائے جانے والا ہوں. ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا. وہ تو آگ کا انگارہ لینے کے لیے گئے تھے, لیکن وہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے نواز دیا. بعینہ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. غار حرا میں جب فرشتہ آیا جبرائیل, تو کیا حالت ہوئی کہ زمینونی زمینونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کئی دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آیا, یہاں تک کہ جبرائیل بار بار آئے اور کہیں کہ اللہ کے رسول, آپ اللہ کے رسول ہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں محمد, آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بالکل اللہ تبارک و تعالی کا نوازنے کا معاملہ ہے, جس کو چاہے نواز دے. کوئی اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا, نبی نہیں بن سکتا, وحی نہیں آ سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے دے دے, جس سے چاہے روک لے. اب تو یہ دروازہ ہی بند ہو چکا ہے خاتم النبیین آ کر. اب کوئی نبی بن ہی نہیں سکتا, پوری زندگی سجدے میں کیوں نہ پڑا ہے. اب خامخواہ یوں سمجھ لے کہ میں ذکر میں بیٹھوں, سجدے میں بیٹھوں, چلے کروں, مجاہدے کروں, پھر اس کے بعد میرا مقام نبوت والا ہو جائے, اور براہ راست مجھے کشف ہونے لگے, اور براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے احکامات آنے لگے. یہ پاگل پن کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے. جن لوگوں نے اس کو سمجھا, انہوں نے سمجھ لیا کہ جب کبھی ایسا بہکاوا آیا یہ شیطان کی طرف سے. لیکن جنہوں نے اس کو سمجھا نہیں, انہوں نے سمجھ لیا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کبھی کوئی نبی کے ہوتا, کبھی کوئی مہدی کے ہوتا, کبھی کوئی کہا کہ مجھے براہ راست اللہ سے بات چیت ہوتی ہے, کبھی کسی نے کہا کہ مجھے فرشتے نظر آتے ہیں, کبھی کسی نے کہا کہ مجھے پانی بھی جبرائیل لا کے دیتے ہیں. یہ سب مغالطے کیوں ہوئے؟ بات یوں سمجھ لی گئی کہ ہم کوشش سے حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں صاف بدلا دیا, ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. اے موسیٰ, یہ میرا انتخاب ہے, تمہارا انتخاب ہے ہی نہیں. تم سوچے ہی نہیں کہ نبی بنائے جاؤ گے, اور اس پائے کہ نبی بنائے جاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالی سے تم بار بار ہم کلام ہوگے. اللہ کے رسول معراج میں ہم کلام ہوئے تھے, ایک مرتبہ, صرف ایک مرتبہ براہ راست گفتگو. حضرت موسیٰ بے شمار بار اللہ کے ہم کلام ہوئے تھے, جب چاہتے تھے کوہ طور پہ پہنچتے تو کلام ہوتا تھا. تو اس پائے کہ نبی بنائے جاؤ گے تمہیں معلوم بھی نہیں تھا, یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں. ان اصطفیتک, میں نے انتخاب کیا, پورے لوگوں کے اندر سے امتیاز میں نے دیا. برسالاتی و بکلامی, اب میں تم سے بات بھی کرتا ہوں, میری رسالت کے لیے بھی چن لیا ہے. تو تم کیا کرنا اس کے عوض؟ تم یہ کرنا کہ شکر گزاروں میں شامل ہونا کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی. تو اس بات کو سمجھ لیں, عقیدے کی ایک بات آ گئی ضمن میں, تو میں نے بیان کر دی. اصل میں واقعات تو ہمیں عقیدہ بنانے کے لیے, واقعات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں. تو عقیدے کی ایک بات آ گئی تو میں نے ضمن بیان کر دی.
اب اصل واقعے کی طرف آئیے، طٰہٰ کے اندر جو شروع ہوا تھا، فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا قال ہی عصایا، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کرتا کیا ہوں؟ اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، کبھی کبھی ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہوں اسی لاٹھی سے، کبھی اپنے بکریوں کے لیے پتے چھاڑ کے جمع کرتا ہوں، اہش کہتے ہیں حرکت دینے کو، اہش بہا علی غنمی، میرے بکریوں کے لیے پتے چھاڑ کے اکٹھے کرتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی سے بات کرنے کی حرص ہے حضرت موسیٰ۔ اللہ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، بس نہ ختم ہو گیا بات ختم۔ اب اتنی تفصیل جو بیان کرتے ہیں کہ وہ اہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کا جو شرف حضرت موسیٰ کو ملا، اس میں وہ اور زیادہ وہ فضل اور رحمت لینا چاہتے ہیں کہ اتنی لمبی تفصیل بیان کر دی۔ اللہ نے کہا کہ اچھا قال القھا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو پھینکو، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جیسے ہی انہوں نے نیچے ڈالا پھینکا تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے دیکھتے ایک بہترین اشدہ قسم کا سانپ، حیۃ تسعیٰ۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جان وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جان کہتے ہیں عربی میں اس سانپ کو جو دیکھنے میں تو بہت پتلا اور تیزی کے ساتھ جائے اور کھانے میں زہر کی حیثیت سے اشتہے کا زہر اپنے اندر رکھے، اسے کہتے ہیں جان۔ یہاں کہتا ہے کہ حیہ سانپ کو کہتے ہیں، حیۃ تسعیٰ، ایسا حیہ، ایسا سانپ جو پڑا ہوا نہیں تھا، دوڑ رہا تھا، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس وقت ابھی حرکت میں نہیں ہوتا ہے نا، اللہ کہتا ہے ایسا نہیں تھا، وہ بھرپور سانپ تھا پورا اور دوڑنے لگا تھا۔ حیۃ تسعیٰ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى۔ تو اب دوسری جگہ اس کی کیفیت آئی ہے کہ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، کہ فرمایا کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ لاٹھی ڈالے اتنا بڑا سانپ ہو گیا اور وہ دوڑ رہا ہے، تو انسانی فطرت کے ناطے حضرت موسیٰ دل میں ڈر بھی گئے اور پلٹ کے دیکھے بغیر، وَلَّا مُدْبِرًا، پلٹ کے دیکھے بغیر بھاگنے لگے سامنے کی طرف۔ اللہ نے کہا کہ اقبل، سامنے آؤ، ہٹ کے کیوں جاتے ہو؟ وَلَا تَخَفْ، ڈرو مت، انی لا یخاف لدی المرسلون، دیکھو میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے، میرے رسول ہونے کے ناطے تمہیں یہ ظاہری چیزوں سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن ظاہری چیزوں سے ڈر جانا یہ انسانی فطرت ہے، یہ شرک نہیں ہوتا۔ یہ بھی یہاں نکتے کی بات سمجھ لیجیے عقیدے کے طور پہ، غائبانہ کسی سے ڈرنا یہ شرک ہے، جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، فلاں کی فاتحہ نہیں کرے تو نجات ہو جائے گی، ایسا ڈر شرک ہے، شرک فی الخوف۔ جس طرح اللہ سے غائبانہ ڈرتے ہیں اسی طرح غائبانہ ڈرنا کسی اور سے بھی، فلاں کی فاتحہ نہ کرو، فلاں درگاہ پہ مت جاؤ، اتنے دن نہ جاؤ گے یا منت پوری نہ کرو گے تو ان کی لذت، ان کا خون چھن کے مر جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یہ جو غائبانہ ڈر رکھتے ہیں جس طرح اللہ سے رکھنا چاہیے یہ شرک ہے، لیکن ظاہری چیزوں سے ڈر جانا یہ انسانی فطرت ہے اور یہ ہو سکتا ہے اور انبیاء کے ہاتھوں سے بھی ہوا ہے، جو حضرت موسیٰ یہاں پر ہو رہا ہے۔ تو وہ ڈر گئے تھے تو اللہ نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اقبل ولا تخف، آگے آؤ اور اس کو پکڑو، انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے۔ یہاں فرمایا کہ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، کہ اس کو پکڑو آگے بڑھ کے، ابھی تم اس کو یوں پکڑو گے تو ہم یوں اس کی سیرت، پہلے والی سیرت یعنی وہی لاٹھی کر دیں گے ہم، پھر تم مریں گے جو لاٹھی تمہاری تھی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ تم پکڑو بھی وہاں سے جہاں سے ڈرتے ہو، یعنی منہ میں ہاتھ ڈال کے پکڑو اس کو۔ ہاں اتنا بڑا اشتہا اور وہ بھی دوڑ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو ٹریننگ دے رہا ہے کہ ظاہری اسباب کچھ نہیں ہوتے ہیں جب تک میرا حکم نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں تو حکم دیا کہ ان کے منہ میں ہاتھ ڈالو، پکڑو اس کو۔ جب انہوں نے ڈالا پکڑا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی لاٹھی جو پہلے سے پکڑے ہوئے ہاتھ میں تھی۔ سنعيدها سيرتها الاولى، فرمایا کہ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى۔ اچھا آپ ایک دوسرا کام کرو، اضمم کہتے ہیں ملانے کو، ضم ہم بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں، ضم ملانے کے، اس کے اندر ضم کر دو۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، گرباں میں تمہارے ہاتھ کو تم ملا دو،
تمہارے گریبان میں تمہارے ہاتھ کو تم ملا لو، ہوگا کیا؟ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا. یعنی ایک بیماری ہوتی ہے نا سفیدی کی، قرض جسے کہتے ہیں، پیچز، وہی پیچز ہو جاتے ہیں، تو یہ بیماری ہوتی ہے، یہ کوئی اچھائی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ باہر نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے. یعنی برس کی بیماری تمہارے ہاتھ کو نہیں ہو جائے گی، بغیر برس کی بیماری کے روشن سورج کی طرح چمکتا ہوا تمہارا ہاتھ نکلے گا. لائٹ، ایسی لائٹ کہ جس کا پاور یہاں پر دنیا کے اندر نہیں بنایا جا سکتا ہے. تو اللہ نے وہ لائٹ ان کے ہاتھوں میں دے دی کہ تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، کہ یہ دوسری میری نشانی ہے تمہارے لیے. کیوں؟ لنریک من آیاتنا الکبری اذهب الی فرعون انه طغى. یہ سب کچھ میں نے اس وجہ سے کیا ہے کہ تاکہ میرے بہت سے بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تمہیں بھی دکھلا دوں. کائنات کے اندر ظاہری قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں، لیکن اس کے علاوہ انبیاء پر معجزے دے کے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ دیکھو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے کہ ان میں سے چند نشانیاں میں تمہیں دکھلایا. کیوں؟ اب جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس دعوت کے سلسلے میں جاؤ، کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے، نافرمان ہو چکا ہے، حد سے بڑھ چکا ہے. طغى کہتے ہیں حد سے بڑھ. انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. قال، کہا کہ اے میرے رب، رب اشرح لی صدری، میرا سینہ تو تنگ ہو رہا ہے، میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کو گرہ کو کھول دے. مجھے لکنت بھی ہے، سینہ بھی تنگ ہو رہا ہے، بولنے میں مشکل ہو رہی ہے. ویسے بھی انسان کیا ہے، کتنا اچھا تنہائی میں بول لیتا ہو نا جی، 4 انسانوں کے سامنے بولنا بس کی بات نہیں ہے سب کی. اور ویسے بھی بولنے والا بھی بولنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا، پھر بھی اس کو بولتے وقت وہی کچھ آ جانا زبان پر جو کچھ وہ اندر سوچ کے رکھا ہے دل کے اندر، یہ بھی بات کیا ہے، بس کی نہیں ہے انسان کی. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا ہے. اب یہاں تو فرعون کے سامنے بولنا ہے، وہ جبار، وہ متکبر، وہ بادشاہ جس نے اپنی خدائی کا اعلان کر رکھا ہے اور اس کے علاوہ اسی کے بندے کو انہوں نے قتل کر کے آئے ہیں. تو اب یہ 2 مسئلے ان کے ساتھ ہیں. تیسرا مسئلہ ان کو کچھ لکنت بھی ہے، بات کرنے میں ذرا تکلیف بھی ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، کہ میری بات کو کیا ہے لوگ سمجھ لیں، اس حیثیت سے میری گرہ کو ذرا سا کھول دے اے اللہ. یہ دعا کر رہے ہیں. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، فرمایا کہ اے اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا کوئی وزیر مقرر کرتے، مددگار مقرر کرتے. ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہارون ہی کو کرتے. اشدد بہ ازری، ان کی وجہ سے میرے کمر کو مضبوط کرتے. کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح زیادہ بیان کریں اور تیرا ذکر زیادہ بیان کریں. انک کنت بنا بصیرا، کہ اے اللہ تو تو دیکھتا ہی ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں، ہمارا ہر عمل تیرے سامنے ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، گرانٹڈ، پرمیشن گرانٹڈ. موسیٰ جو کچھ مانگا ہے سب عطا کر دیا میں، کیا کیا مانگا ہے سب دے دیا تمہیں. اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یہ ہے حضرت موسیٰ کا سب سے بڑا احسان حضرت ہارون پر. اسی لیے حضرت عائشہ جب بچوں کو پڑھاتی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کو بٹھا کے پوچھا کرتی تھی، بتاؤ وہ کون سا بھائی ہے جس نے اپنے بھائی کو وہ گفٹ اور تحفہ دیا کہ کائنات کے اندر کوئی انسان اتنی بڑی مدد کسی بھائی کو نہیں کر سکا، وہ کون ہے؟ بچے حیران ہو جاتے، وہ کون سا بھائی ہے جو اتنا بڑا گفٹ بھائی کے لیے کیا ہے کہ کائنات میں کوئی دوسرا نہ کر سکا. پوچھتے کہ مائی اماں وہ کون ہے؟ تو کہتے کہ وہ ہیں حضرت موسیٰ، جنہوں نے مانگ کے اپنے بھائی کو نبوت عطا کر دی. دنیا کی کتنی قیمتی چیز کیوں نہ ہو جائے، وہ دنیا کی چیز ہوتی، لیکن موسیٰ نے اپنے بھائی کو مانگا تو نبوت مانگ لیا، اور اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی بنا دیے گئے. یہ سب سے بڑی مدد ہے حضرت موسیٰ نے جو کی ہے بھائی کے سلسلے میں، ایک بھائی کو جو دنیا کا کوئی بھائی کسی بھائی کے لیے نہ کر سکا. اللہ نے کہا کہ جو مانگا ہے سب میں نے تمہیں دے دیا ہے. لو اوتیت سؤلک یا موسیٰ،
صرف اتنا ہی نہیں دیا ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں، پتا ہے تمہیں؟ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ يَا أَيُّوحَا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ گنا رہا ہے ان کا بچپن جو ہم قصص میں پڑھ چکے ہیں، میں صرف ترجمانی کر دیتا ہوں، آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے تاکہ تفسیر طٰہٰ مکمل ہو جائے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کیا تمہارے ماں کو وحی کی تھی۔ اب پتا ہے جب وحی کا لفظ آ جائے تو نبی بن جاتا ہے بندہ، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ کی ماں کو ہم نے وحی کی تھی، تو معلوم ہوا وحی بمعنی یہاں پر اصطلاحاً وحی نہیں ہے، وحی بمعنی لغوًا ہے، لغوی اعتبار سے کہ ہم نے انہیں ان کے دل کے اندر الہام کیا تھا۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض آیتوں سے بعض آیتوں کی تفسیر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ سے آیت لے لیے اور اپنے منمانی احکامات چلا دیے، جس طرح یہ بدبخت اہل قرآن لوگ کرتے ہیں، اور بہت سے اپنی منمانی خواہشات کے لوگ کرتے ہیں کہ کہیں سے ایک آیت کا ٹکڑا لے لیا اور نہایت چیخنے چلانے کو، دیکھو جی یہ آیت موجود ہے، ہاں ہے آیت موجود ہے، تب تم یوں بھی کہنے لگو کہ حضرت موسیٰ کی ماں بھی نبیہ تھی، عورت بھی نبی کہیں ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے ہم نے وحی کی، اور شہد کی مکھی بھی نبی ہے، کیونکہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو بھی اللہ نے وحی کی۔ تو بات سمجھنے کی یوں ہے کہ قرآن کا کل مضمون بات کو نکالنا ہے، ایک آیت کا ٹکڑا لے کے نہیں نکالنا ہے، اور سلف کے منہج کے مطابق نکالنا ہے کہ انہوں نے کیسے سمجھا ہے۔ دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا من قبلی کا الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجا سوائے وہ مرد تھے، عورت کو نہیں بھیجا۔ مریم بھی نبی نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس بھی الہام ہوا کرتا تھا، فرشتے آیا کرتے تھے، جبرائیل سامنے آئے، لیکن نبی نہیں ہے۔ تو ایک وحی وہ ہوتی ہے جو الہام کے برابر، دل کے اندر بات ڈالنے کے برابر ہوتا ہے، ایک وحی وہ ہوتی ہے جو نبی والوں کو، نبوت والوں کو ملتی ہے۔ تو اللہ یہاں کہتا ہے الہام، ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی، اِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جو کچھ ہم نے ڈالا وہ کیا؟ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، ہم نے انہیں بتایا کہ تم بناؤ ایک صندوق اور اس میں رکھو اپنے بچے کو، پھر وہ صندوق لو لے جا کے دریا میں پھینک دو۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، ہوگا کیا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور وہ تیرتا ہوا جائے گا ساحل پہ پڑے گا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر ہوگا کیا؟ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس صندوق کو اٹھا لے گا تمہارا بھی دشمن میرا بھی دشمن۔ پہلے ہی بتا دیا اللہ نے پورا فلسفہ حضرت موسیٰ کی ماں، تم یوں کرو، صندوق بناؤ، بچے کو ڈالو، پھر صندوق پکڑو، لے جا کے کیا ہے دریا میں پھینکو، دریا ساحل پہ لگے، پھر اس کے بعد ساحل سے وہ صندوق کیا ہے؟ فرعون اٹھا لے جو تمہارا میرا دشمن ہے، یأخذہ عدو لی وعدو لہ، پھر کیا ہوگا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، جیسے ہی فرعون حضرت موسیٰ کو دیکھے گا تو ہم ایسی محبت ڈال دیں گے اس کے دل کے اندر کہ وہ باوجود پورے چاہنے کے قتل کرنے کے نہ کر سکے گا۔ یہی ہوا تھا جب پہلی مرتبہ وہ دیکھا تھا حضرت موسیٰ کو، اتنا پیارا بچہ، اس کے پیار ہی میں محو ہو کے کہا کہ قرۃ عین لی ولد، جب بیوی نے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے یا آنکھوں کی ٹھنڈک، تو اس نے کہا کہ چلو تمہاری مرضی، ورنہ وہ بات ماننے والا نہیں تھا بیوی کی بھی، کیونکہ بیوی تھی مسلمان حضرت آسیہ، ان کی بات کیوں مانے یہ بدبخت، وہ تو آئے دن ظلم کرتا رہتا تھا ان کی بات کیوں مانتا؟ اللہ نے ایسا انتظام کیا، حضرت موسیٰ کی صورت پہ اپنا کام کیا کہ ایسا نور ڈالا، جیسے ہی ایک نظر پڑی اسی پیار میں وہ گم ہو کے رہ گیا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے القیت علیک محبۃ منی، ہم محبت اس کے دل میں ڈال دیے، ولتصنع علی عینی، تاکہ ہمارے آنکھوں کے سامنے تمہاری پرورش ہو۔ اشتمزی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفر، پھر ہوا کہ تمہاری بہن آگے آگے گئی اور گھر جا کے فرعون کے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس کی کفالت کرنے والا کون ہے؟ تو اس طرح فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، کہ ہم اس بچے کو پھر لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف تاکہ اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک رہے، ولا تحزن، اور غم نہ کرے، وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا، پھر اس کے بعد تم نے ایک آدمی کو وہاں قتل کر دیا، ایک نفس کو وہاں قتل کر دیا، پھر ہم نے وہاں سے بھی تمہیں نکال لیا، اس غم سے بھی تمہیں نکال لیا،
پھر ہم نے بہت سی آزمائشوں کے سپرد تمہیں کیا، اس میں سے بھی تم نکل گئے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر اس کے بعد مدین کے اندر بہت سے سال رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ آج تم وقت مقررہ پہ میرے پاس یہاں آئے ہو بات کرنے کے لیے، تم سمجھتے ہو نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اپنا خیال ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کہاں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا پل پل نوٹ ہو رہا ہے، میری نظر کے سامنے ہو رہا ہے، اور کچھ بھی دنیا میں اتفاق سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو اتفاق سے آگ لینے آئے، نہیں، میں پہلے سے ہی منصوبہ کر چکا تھا کہ فلاں وقت رات میں تم بیوی کو دور چھوڑ کے میرے پاس یہاں پر آؤ گے تو میں تمہیں نبوت دوں گا۔ علی قدر یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی، یہ سب میں نے اس وجہ سے کیا کہ میں نے تمہیں میرے لیے منتخب کر لیا۔ واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی، جاؤ اب تم اور تمہارا بھائی، ولا تنیا فی ذکری، میری ان نشانیوں کو لے کر، اور دیکھو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم جو فرعون کے پاس وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، لیکن جب جاؤ گے وہاں بات کرو گے تو یاد رکھو بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ اللہ کو معلوم تھا نہیں معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، سرکشی رہے گا، نافرمانی رہے گا، پھر بھی بات کرنے کا اصول سمجھا رہا ہے کہ جاؤ تو نرمی کے ساتھ بات کرو اپنے رسولوں، ہارون اور موسیٰ جیسی شخصیتوں۔ اس سے معلوم ہوا جب بھی آپ بات کرتے ہیں دین کی، کسی بھی سلسلے میں، کسی بھی انسان سے، جھگڑالو سے جھگڑالو کیوں نہ ہو، بدبخت سے بدبخت کیوں نہ ہو، بدزبان سے بدزبان کیوں نہ ہو، اس کی خصلتیں کتنی بری کیوں نہ ہو، لیکن آپ نرمی سے بات کیا کریں گے۔ یہ ہے رسولوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ آج کیا ہے دین کی بات جیسے ہی آتی اتنی سختی اور غیر حکمتی سے انجام پاتے ہیں کہ لوگ جلدی متنفر ہو جاتے ہیں، بات کرنا ہے اس سے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہاں جا کے میں بات کریں، وہ تو بات بات میں گالی دیتا ہے، بات بات میں شرک، بات بات میں مشرک، بات میں کافر، تم ہو گئے الگ ہو گئے، تم جہنمی۔ اب اس طرح کے القاب نوازتے رہو اور پھر کہتے رہو توحید میں آ جاؤ، تو کون سا بن جائے جو توحید میں آ جائے؟ بات کرنا ہے اس کے اپنے لحاظ سے، نرمی کے انداز میں۔ دیکھو یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے، ہمیں فتوے لگانا نہیں ہے۔ آج توحید پرستوں کا حال کیا ہے؟ سب سے برا اسی وجہ سے ہے کہ بے باک فتوے دینے میں اور فتوے لگانے میں اتنے ہیں، اتنے تو بڑے بڑے مفتی بھی اسلاف کے نہیں تھے، اصحاب رسول اللہ بھی نہیں تھے۔ چھوٹی سی بات ہو جائے فلاں تو کافر ہو گئے، فلاں تو مشرک ہو گئے، فلاں تو جہنمی ہو گئے، فلاں تو کافر ہو کے جہنم میں پہنچ گیا۔ یہی بیٹھے بیٹھے پورے فتوے اور فتوے کے ساتھ کیا ہے اس کا وہاں پر جہنم میں کیا لے گا ڈیسیگنیشن بھی لگا دیتے ہیں ساتھ میں۔ یہ حال ہمارا ہے تو پھر توحید پھیلے تو کیوں پھیلے؟ یاد رکھ لیجیے بڑی نرمی کے ساتھ ان کے اپنے آپ کے مطابق بات کتنی سمجھ سکتے ہیں اس حیثیت سے کرنی چاہیے کہ دیکھو جی یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کے پاداش میں جو کچھ اللہ نے کیا ہے کہا ہے اور اس کے عوض اس کے نتیجے میں تم بھی وہاں نہ پہنچ جاؤ۔ میری تو دلی دعا ہے کہ تمہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی آغوش میں لے۔ یہ ہے فقولا له قول لینا لعله يتذکر او یخشی۔ تو اب یہ دونوں پہنچتے ہیں دربار فرعون میں، وہاں ایک عجیب ہی منظر شروع ہو جاتا ہے۔ ہارون اور موسیٰ پہنچتے ہیں، وہ کیا منظر ہے ویسے بھی کیا ہے، وقت بھی ہو چکا ہے اور مجھے زیادہ تفصیل بھی نہیں لینا چاہیے کہ آپ لوگ تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں کیا ہے دربار فرعون کس طرح ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ فرعون کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، اس کے اندر کیا نصیحتیں ہیں ہم دیکھیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا،
سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر